جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گھریلو تشدد کا جو بل ہے اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا یہ واقعی ہمارا گھریلو کلچر جو ہے وہ مغربی تہذیب یافتہ ہو جائے گا، عورت کو مزید آزادی مل جائے گی، معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا، اور اگر اس آزادی کی بنسبت بدولت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پراچا صاحب بار بار پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ گھر کا کلچر بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ مجھے اجازت ہے بات کرنی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آسما کہ دیکھیے، اگر مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا فیملی سٹرکچر بہت مضبوط ہے، اور ہمارے فیملی سٹرکچر کو صرف مذہب جو ہے وہ یکجا نہیں کرتا، یہ اس خطے کی، اس علاقے کی، ہمارے کلچر کی ایک خوبصورتی ہے، اور اس کی اپنا ایک اعتماد اور مضبوطی ہے کہ وہ انتشار کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سٹرکچر اس بات پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہے وہ تشدد برداشت کرتی چلی جائے، جہاں پہ وہ یہ کہیں گی کہ بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے، وہاں فیملی سٹرکچر جو ہے وہ گر جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے سٹرکچر کو گرنا ہی چاہیے، کیونکہ کسی بھی ہمارے مذہب کے مطابق بھی ظلم کی بنیاد کے اوپر جو بھی سٹرکچر کھڑا ہوگا اس کو ویسے ہی نہیں رہ سکتا ظلم کی بنیاد۔ اور دوسری بات یہ جو بار بار ہم بات کریں نا ویسٹ کی، کہ ایک تو ویسے ہی ہمیں ویسٹ کو ایز اے مثال استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان سے بہت الگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ آتے جاتے بھی رہتے ہیں اور معلوم ہے سب کو، ویسٹ کے اندر تو اتنی پروٹیکشن لا نے عورت کو دے دی ہے کہ وہاں پر لوگ ڈرتے ہیں ڈائیورس کرتے ہوئے۔ مرد کہتے ہیں اگر میں نے ڈیورس کر دی تو مجھے تو وہ تو بہت زیادہ، بلکہ پاکستانی بیچارہ جو بندہ ہے وہ پھنس جاتا ہے، وہ ڈیورس نہیں کرتا، وہاں جا کے وہ کر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان کو نان نفقہ اور اس کے اوپر اتنا دینا پڑتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہی بات تھی جو انہوں نے بھی بتا دی، میں بھی یہی کہہ رہا تھا، اسی لیے وہ شادی نہیں کرتے، یعنی تاکہ ذمہ داری نہ رہے، وہ فرینڈز کے طور پہ رہتے رہیں اور پارٹنر کے طور پہ رہتے رہیں، تو یہ ہمارا کلچر کس طرح سے اس طرف ہو سکتا ہے۔ اور دو تین باتیں میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ہماری بہنیں جو ہیں یہ اگر عورت کی بات کرتی ہیں تو بے شمار مسائل ہیں۔ یہاں جہیز ہے، اتنی بڑی لعنت ہے، عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور غریب مائیں جو ہیں، بیوہ مائیں، ان کی ڈولی نہیں بھیج سکتی۔ یہاں پر ایک شادی نہیں ہوتی، یہاں تو دوسری تیسری شادی کی بات تو بعد میں آئے گی، ایک شادی نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ ہے کہ وراثت کے اندر حق نہیں ملتے، اور یہ جاگیردارانہ نظام نہیں دیتا، دین تو دیتا ہے، وہ نہیں دیتا۔ بالکل پراچا صاحب، یہ ساری معاشرتی ناہمواریوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہر چیز کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، یہ ہمارے مذہب نے رائٹس دے دیے ہمیں۔ میں بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں، قانون سازی، یہاں قانون تو سارے موجود ہیں، بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں۔ جو بڑے مسائل ہیں، یعنی لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ ہے، پھر اسی طرح کشمیر کی عورتوں کا معاملہ ہے، یہاں ہمارے اپنے ہاں جو جہالت کی وجہ سے اور جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے جو بیچاریاں معاش کی چکی میں پیس رہی ہیں، ان کے مسئلے ہیں بے شماری، پینے کا پانی انہیں نہیں ملتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کی بات کرنا یہ بھی ایک معاملہ ہے، لیکن ایک بڑے جہیز کی لعنت سے ذکر کر رہے ہیں، تیزاب پہ قانون سازی ہوئی ہے، گھریلو تشدد پہ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کل ٹی وی چینل پہ دیکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو جہیز صحیح نہ لانے پر اس کو زہر دے دیا، اور وہ جو ہے ہاسپٹل میں، فیصل آباد کی بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ مرد ہی ہے کہ جو جہیز اگر صحیح، انہوں نے جیسے فرمایا، اب بعض لوگ جہیز اگر دیتے ہیں اپنی مطلب بساط کے مطابق، لیکن اگر مرد کو بہو لاتی ہے نا، وہ جو ساس بہو لاتی ہے وہ مانگتی ہے، وہ جو ساس جو کبھی بہو تھی وہی مانگتی ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ اس میں مردوں کا بھی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر مردوں کا ہے، لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جس میں مرد عورت کی دشمن بھی ہوتی ہے، اور اس کو جلا بھی دیتے ہیں اور اس کو سارا کچھ کر دیتے ہیں۔ میں جب سمجھتی ہوں انہوں نے بار بار ویسٹ کی بات کی، ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، وہاں پہ ہندو سسٹم میں دوسری شادی کا کیا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے، تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جی آوارگی کی طرف نکل جائیں گے، وہاں پہ تو کوئی آوارگی کی طرف مفتی صاحب سے پوچھنا کہا جا رہا ہے کہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب جانا چاہیے۔ مفتی عبدالقبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ ویمن پروٹیکشن بل کے حوالے سے، گھریلو تشدد ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو بل ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا ایسے بلز ہونے چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ JUIF کہہ رہی ہے اس سے معاشرہ بیراہ روی کا شکار ہو جائے گا مزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میرا تعلق ہے جنوبی پنجاب اور بالخصوص ملتان سے، جی بالکل، اور ماشاءاللہ میں اسلامی عدالت انصاف کے حوالے سے، یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہی زیادہ تر فیصلے میرے پاس آتے ہیں۔ اس کے اندر تو دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ جنوبی پنجاب میں خاص طور پر خواتین جو ہے ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، خواتین کے بچپنے کا نکاح بھی کیا جاتا ہے بطور وٹا سٹا کے،
اور اسی طریقے کے اوپر حق بار کا بالکل تصور ہی نہیں. اور اس انداز سے جب نکاح ہوں گے تو یقیناً ایسی قانون سازی ہونی چاہیے جس قانون سازی کے تحت اسلام نے جو خواتین کو حقوق ادا کیے ہیں اس کے اندر خواتین کی ضرور میں یہ کہوں گا کہ ان کی ہر طرح سے ان کا مستقبل بھی محفوظ ہو بلکہ مستقبل روشن ہو. لیکن چونکہ ہم جس مملکت میں رہتے ہیں تو اس مملکت کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ جو حضرات بھی چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہو وہ یہ سمجھے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر قرآن و سنت نے خواتین کو بہت زیادہ حقوق عطا کیے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ سورت نساء کے نام سے جو سورت مقدسہ موجود ہے اگر اس کے اندر دیکھ لیا جائے تو کس قدر اللہ رب العالمین نے خواتین کو حقوق عطا فرمائے ہیں اور اتنے مسائل قرآن مجید میں مردوں کے لیے بیان نہیں کیے گئے. بالکل ہم بار بار اسی کا ذکر کر رہے ہیں, قرآن ہے, سنت ہے, ہمارے سامنے اسلامک قوانین ہیں, تو اگر اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں تو پھر سیاست کیوں اس میں آڑے آ جاتی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں تو پہلے بھی کہوں گا کہ ہمارے جناب یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ جہاں جب بھی بات کی جاتی ہے تو سیاستدان جو ہے وہ اپنی سیاست کے حوالے سے بات کرتا ہے اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنے فرقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں فرقوں سے بالاتر ہو کے احترام انسانیت کو سامنے رکھ کے انسانی حقوق جو ہے اور بالخصوص جو خواتین مظلوم ہیں ان کے حقوق کو جو قرآن و سنت ان کو حقوق دے رہے ہیں ہمیں یقیناً اس کے بارے میں قانون کو دیکھنا چاہیے. بالکل بہت بہت شکریہ مفتی قوی صاحب, آپ نے ان کی بات سنی, وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, قوانین بننے چاہیے. پھر اعتراضات مجھے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس سے فیملی سٹرکچر ڈس انٹیگریٹ کیسے ہوگا. دیکھیں یہ تو عین اسلامی ہے کہ اگر کوئی ایک آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کا شوہر ہی اس کے اوپر کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ گھر کے باقی افراد بھی کرتے, جیسے اگر وہ ساس ہے یا جو بھی دوسرے سسر ہے, دیور ہے, جو بھی ہے, جب وہ جہیز نہیں لاتی تو ظلم ہوتا ہے. تو یہ اس بل کے اندر وہ سب کورڈ ہے اور یہ نہیں ہے کہ اچانک ایک دم سے اس کے اوپر وہ ہو جائے گا. اس میں پروٹیکشن آرڈر دیا جائے گا, اس کو نہیں مانا جائے گا, پھر دوسرا دیا جائے گا, اس کو نہیں مانا جائے گا, تب بھی یہ کمپاؤنڈیبل ہے. دیکھیے بل کو ایک دفعہ اگر ہم پڑھ لیں تو کمپاؤنڈیبل ہے, کاگنیزیبل ہے کہ صلح کی گنجائش موجود, نہ صرف گنجائش موجود ہے بلکہ پورا زور اس کے اوپر دیا جا رہا ہے کہ صلح اس میں ہو اور اس کو فیملی سٹرکچر کو بلکہ اس میں میرا تو خیال ہے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. ایسے فیملیز مضبوط ہوں گی؟ پراچہ صاحب مختصراً بتائیے گا, ہم نے کلوزنگ نہیں, فیملی نہیں مضبوط ہوگی جب عدالتیں آ جاتی ہیں, جب کچہری عدالت کچہری آ جاتی ہے تو فیملیاں نہیں بچتی. یہ ہمارے یعنی ہے اس میں ہم نے خواتین کے لیے ہماری ممبران اسمبلی نے 28 بل دیے ہیں. ہم خواتین کے حقوق کے مرکز یہ جن چیزوں کو آج بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں بل لایا گیا تھا ڈونیا عزیز کا, یہ اس سے پہلے ہماری خواتین کے موجود تھے اسمبلیوں میں. لیکن یہ چیزیں کہ آپ کسی چیز کو بھی کر رہی ہیں اس کے مقاصد کیا ہے, اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ مقاصد یہ ہے کہ بہرحال ابھی مغربی تہذیبی کلچر کو فروغ نہیں. ایسی میں اس بل کے معاملے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہرحاوی یا بالکل اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس بل سے جو ہے تو عورت جو ہے تو وہ ایک تحفظ محفوظ کرے گی اور میرا خیال ہے کہ عورت زیادہ مضبوط ہوگی اور زیادہ سٹرکچر جو ہے فیملی سٹرکچر جو ہے وہ مضبوط ہوگا. مار مرد خوفزدہ ہو گئے, مرد خوفزدہ ہو گئے, کوئی مارنے کے حق نہیں ہے. اگر نہیں مطلب یہ لوگ عورت کے جسم پر اپنی ملکیت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, یہ عورت کو ایک جسم کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس کے جسم پر اپنی ملکیت رکھنا چاہتے ہیں. جہاں پہ یہ دیکھتے ہیں وہاں پر یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. باقی یہ کہ باقی تمام بلز کے اوپر یہ لوگ راضی ہیں, ایون ڈومیسٹک بل پہ بھی راضی ہیں. میں نے تو پہلے بیان کیا کہ ہم سب کر چکے ہیں, عورت کے تحفظ کا بل ہمارا ہم نے دیا ہے, لیکن یہ کہ خاندانی نظام ایک ہی اعتراض پراچہ صاحب کا, خاندانی نظام تباہ ہوگا اس بل کے نام اس سے خاندانی نظام نہیں بچا. خاندانی نظام جو ہے ایسا خاندانی نظام بالکل غلط بات. اور یہ تو اسلام تشدد کے خلاف جو ہے معاشرے کو اکٹھا کریں, تشدد کے خلاف جو ہے اگر آپ یہ سمجھیں, یہ کہیں دنیا کو بتائیں کہ اسلام جو ہے اس کے مطابق شاید اسلام بہت زیادہ جس قسم کا جیسے مولوی صاحب لچک موجود ہے, اس میں لچک موجود ہے, تعلیم جہالت کا ختم کریں, جاگیرداری نظام لیکن اس بل سے شکریہ ادا کروں گی آپ کا, یہ ساری جاگیرداری نظام اور جہالت اور غربت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ان چیزوں کو ختم کریں, یہ چیزیں منٹر سے ملتے ہیں, یہ اپنی منٹر ہم سے نہیں ملتا, کیمرون منٹر سے ملتے ہیں, یہ ہم لوگ نہیں ملتے. کیمرون منٹر کے دفتر پہ بھی اس کے اردلی حویلی ظاہر کرتے ہیں, امریکن نواز ہمیں
हमें और कहते हैं हमें, हम तो अभी तक बेहतर बता सकते अंदर खाने उनके वेबसाइट पे देखें किन एनजीओ को वो पैसे दे रहे हैं और वो बहुत दूर तक निकल गया, मामला बहुत दूर तक निकल गया। मुझे क्लोजिंग करनी है। निगत और अफजई साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर फरीद पराजा साहब, मारवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है। बात होती है घरेलू तशद्दुद बिल के हवाले से, खवातीन के प्रोटेक्शन के हवाले से, लेकिन एतराज़ात मर्दों की जानिब से जरूर आते हैं। मर्द क्यों इस पे खौफजदा है, इस पे एक डिबेट हम बाद में भी रखेंगे और मर्दों का ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे कि क्यों खौफजदा हो रहे हैं और क्या वाकई मुआशरा इससे दूसरी जानिब निकल जाएगा। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।